بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے آؤ اب مرنے کے لیے چلیں۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ملک شام میں رومیوں اور مسلمانوں کے درمیان بہت سی لڑائیاں ہوئیں۔ ان میں جنگ یرموک کی لڑائی سب سے بڑی اور سخت تھی۔ اس میں مسلمانوں کی کل تعداد 40,000 کے لگ بھگ تھی، جبکہ ان کے مقابلے میں رومیوں کی تعداد تقریباً 2 لاکھ یا اس سے بھی کہیں زیادہ تھی، اور ان کے پاس سامان جنگ بھی بہت زیادہ تھا۔ لیکن مسلمانوں نے اللہ کے بھروسے پر رومیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور مردانہ وار لڑتے ہوئے ان کے ہزاروں آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، مگر ان کی تعداد تھی کہ کم ہونے میں نہیں آتی تھی، اور وہ تازہ دم فوجی دستے میدان میں لے آتے تھے۔ یہ لڑائی کئی دن تک جاری رہی۔ کئی رومی مسلمانوں کو پیچھے دھکیل دیتے تھے اور کبھی مسلمان رومیوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتے تھے۔ ایک دن رومیوں نے اسلامی فوج پر اس زور کا حملہ کیا کہ مسلمانوں کے قدم ڈگمگائے اور وہ تیزی سے پیچھے ہٹنے لگے۔ اس طرح فوج کی ساری صفیں ٹوٹنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ اسلامی فوج کے جس حصے پر دشمن زبردست دباؤ ڈال رہا تھا، اس کے افسر حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ مشہور دشمن ابو جہل کے بیٹے تھے اور اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمانوں کے خلاف کئی لڑائیوں میں حصہ بھی لے چکے تھے۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 ہجری میں مکہ فتح کیا تو انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ساری خطاؤں کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد وہ ایسے پکے اور سچے مسلمان بنے کہ ہر وقت اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ رومیوں کے خلاف جہاد شروع ہوا تو وہ شام جانے والے اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے اور رومیوں سے ہونے والی ہر لڑائی میں جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑے۔ اسلامی لشکر کے سپہ سالار نے انہیں فوج کے ایک دستے کا افسر بنا دیا تھا۔ یرموک کی لڑائی میں جس وقت انہوں نے دیکھا کہ رومیوں کا دباؤ بڑھتا ہی جا رہا ہے اور مسلمان بے ترتیبی سے پیچھے ہٹ رہے ہیں تو ان کو سخت جوش آیا۔ انہوں نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا اور رومیوں کو للکار کر کہا، رومیوں، میں کسی زمانے میں اسلام قبول کرنے سے پہلے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑ چکا ہوں، کہ آج تمہارے مقابلے میں میرا قدم پیچھے ہٹ سکتا ہے؟ خدا کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ پھر اپنی فوج کی طرف دیکھا اور پکارے، آؤ، کون میرے ہاتھ پر موت کی بیعت کرتا ہے؟ ان کی آواز پر 400 مجاہد آگے بڑھے اور ان کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی۔ ان میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے، پھر ان جان بازوں میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے کے سامنے اور بے شمار اور بھی صحابہ کرام تھے۔ یہ سارے خیمے کے سامنے نہایت بے جگری سے آپ سب نے لڑنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ایک شہید ہو گیا۔ یہ سخت زخمی ہو کر لڑنے کے قابل نہ رہا، لیکن رومیوں کا منہ پھر بھی نہیں بڑھا اور وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ پھر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دونوں بیٹے جو کہ زخموں سے چور چور تھے وہ آگے گئے۔ پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے کے سارے لوگ آگے گئے انہیں دیکھنے، اور ان کے سروں کو اپنی ران اور پنڈی پر رکھ لیا۔ پھر ان کے چہروں سے خون پہنچا اور حلق میں پانی ٹپکایا، لیکن کچھ دیر بعد تینوں نے دم توڑ دیا اور شہادت کا درجہ پا کر ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے گئے۔ ایسے ہی جان بازوں کی بہادری کا نتیجہ تھا کہ رومیوں نے ہر لڑائی میں مسلمانوں سے شکست کھائی اور آخر کار سارے شام پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔